الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آپ سے بھی گزارش ہے کہ دعا کر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی پاکستان میں جہاں کہیں لوگ سیلاب سے متاثر ہیں، بارشوں کے سیلاب کے ریلے ہیں اور بادل پھٹنے کے سیلاب کے ریلے ہیں، اور بھی بہت جگہ پر سیلاب آئے ہوئے ہیں اور آنے کے امکانات بھی ہیں۔ آپ بھی دعا کر دیں، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جتنے لوگ بھی متاثر ہیں ان تمام کی غیب سے مدد فرمائے۔ جو شہید ہوئے ان کی بے حساب بخشش فرما کے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی آمین کہہ دیں، کامنٹ میں لکھ دیں، اور اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کی خیر فرمائے۔ کشمیر، فلسطین، جہاں کہیں بھی مسلمان ظلم اور غلامی کا شکار ہیں، اللہ تبارک و تعالی خاص رحم فرمائے اور خاص طور پر قبلہ اول کی حفاظت فرمائے۔ اسرائیل کو اور اس کے حامیوں کو نیست و نابود فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ آج میرے چہرے پر مسکراہٹ کچھ زیادہ ہی ہے، اور یہ کیوں نہ ہو، الحمدللہ۔ اور آپ تمام ویورز کو بھی، تمام پاکستانیوں کو بھی اور اہل اسلام کو بھی بہت بہت مبارک ہو کہ آج جو ہے ربیع الاول کا چاند جو ہے وہ پاکستان میں نظر آ گیا۔ دعا ہے کہ رب تعالی اس بابرکت مہینے کا خوب ادب و احترام کرتے ہوئے اور اس ماہ مبارک کو اچھے طریقے سے، اچھے انداز سے گزارنے کی ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو، تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں نے بس گفتگو ہی کرنی ہے آپ لوگوں سے۔ کیا گفتگو کرنی ہے کہ ہم نے یہ جو ایام ہیں یا یہ جو مہینہ ہے، اس ماہ مبارک کو کس طرح سے گزارنا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ توجہ سے سنیے اور کوشش کر کے اس پر عمل کرتے ہوئے اور بچوں کو بھی ترغیب دلاتے ہوئے اس پر عمل کروانے کی کوشش کرتے ہوئے ان ایام کو گزارنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ لوگ بھی نیت کر لیجئے۔ دیکھیں، بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو ہدایت عطا فرمائے کہ وہ لوگ اس ماہ مبارک میں اپنی خوشی کا اظہار کچھ ایسے طریقے سے کرتے ہیں کہ جس کا ہمارے دین سے، ہماری شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہم لوگ ایسے لوگوں کا، ایسی خرافات کا رد کرتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے، بہت خوشی ہے، اور خوشی کا اظہار جو ہے اسی طرح سے کرنا ہے کہ جس طرح سے جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور ان کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنی خوشی کا اظہار کرنا ہے، نہ ایسے کام کرنے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہوں، یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آپ کے صحابہ، آپ کے اہل بیت، یا پھر جو ہے اللہ والے جو ہیں ہم سے ناراض ہوں۔ بلکہ ہم نے ایسے کام کرنے ہیں کہ جن سے رب بھی راضی ہو، رب کا حبیب بھی راضی ہو، اور امت مسلمہ بھی راضی ہو، کسی کو تکلیف بھی نہ پہنچے۔ بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو ان ایام میں ڈھول باجے بجاتے ہیں، جو گانے وغیرہ بھی لگاتے ہیں، یا میوزک، یا پھر ساؤنڈ، میوزک والے جو ساؤنڈ، یا پھر کوئی دھن لگا کر، اور یہ جو اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، لہذا یہ جائز نہیں ہے اور اس سے ہمارا کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ لوگ
اکثر لوگ باتیں کرتے ہیں جی یہ اہل سنت سنی بریلوی جو ہیں ان کو دیکھیں جی یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کون سی خوشی منائی جا رہی ہے جس میں ناچ گانا ہو رہا ہے۔ آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، تمام مسلمانوں سے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تمام اہل سنت سنی حنفی بریلویوں سے، آپ تمام سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، خدارا ایسے کام نہ کریں کہ جس سے ہمارا رب بھی ہم سے ناراض ہو جائے۔ اور ہم یہ نہیں کہتے کہ بالکل یہی ہمارے سنی ہی ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں کوئی اور بھی ہو۔ اس جماعت کو، ان کو بدنام کرنے کے لیے کچھ لوگ آ بھی سکتے ہیں، لیکن ہمارا کیا کام ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے محفوظ رکھنا ہے، خود بھی بچنا ہے، بچوں کو بھی بچانا ہے۔ اکثر لوگ بچوں کو باجے لے کر دے دیتے ہیں اور بھی بہت سی ایسی چیزیں لے کر دے دیتے ہیں جو ہماری شریعت اجازت نہیں دیتی جس چیز کی، تو لہٰذا ہم نے ان چیزوں سے بچنا ہے۔ ابھی یہ میں بچانے والی باتیں کر رہا ہوں، اب آگے میں نے آپ کو انشاءاللہ یہ بھی بتانا ہے کہ ہم نے پھر کرنا کیا ہے۔ اگر ہم نے گانے نہیں بجانے، ہم نے ڈھول نہیں بجانے، ہم نے جو ہے نا یہ جو خرافات ہیں یا موسیقی کی محفلیں نہیں سجانی، تو پھر کرنا کیا ہے وہ بھی میں انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو۔ لیکن پہلے یہ دیکھ لیں کہ ہم نے ان سے بچنا ہے، اور جو ہے کسی کو تکلیف بھی نہیں پہنچانی، راستے بند نہیں کرنے، ہمیشہ راستہ دینا ہے، راستے کھولنے ہیں، راستے بند نہیں کرنے، تاکہ کسی مسلمان کو گزرنے میں تکلیف نہ ہو۔ بہرحال یہ کچھ باتیں ہیں، اور بھی بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ جو ہمارے مسلمان کرتے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے۔ لہذا کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اپنے قریبی، اپنا اہل سنت کے کسی مفتی صاحب کے پاس چلے جائیں، کسی سنی مفتی صاحب کے پاس چلے جائیں، عالم دین کے پاس چلے جائیں اور ان سے رہنمائی لیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، آیا کہ یہ شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی۔ اچھا اکثر دیکھا گیا لنگر تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، بہت ہی اچھی بات ہے لنگر تقسیم کرنا، لیکن کیسے کر رہے ہوتے ہیں؟ کوئی چھت سے کھڑا ہو کر شاپر پھینک رہا ہوتا ہے، کوئی جی کہیں پر کھڑا ہو کر لنگر پھینک رہا ہوتا ہے۔ لہذا ایسا نہیں، ہم لوگ جب اپنے بچے کی خوشی کر رہے ہیں تو گھروں میں بٹھا کر، دسترخوان لگا کے، ٹیبلیں سجا کے، خوبصورت برتنوں میں تمام اپنے جاننے والوں کو، رشتہ داروں کو، محلے داروں کو بٹھا کر کھلاتے ہیں، اور جب حضور کے میلاد کی باری آتی ہے تو ہم لنگر شاپروں میں باندھ کر اور اڑا اڑا کر پھینک رہے ہوتے ہیں، زمینوں پر گر رہا ہوتا ہے، بے ادبی ہو رہی ہوتی ہے، رزق کی بے ادبی ہو رہی ہوتی ہے، بے حرمتی ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے۔ لہذا لنگر تقسیم کریں، بٹھا کر کھلائیں، ادب سے ہاتھ میں جا کر دیں تاکہ اس کی بے ادبی نہ ہو، بے حرمتی نہ ہو۔ اچھا اب چلتے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ کیا کرنا ہے ہم نے؟ سب سے پہلے تو ہم الحمدللہ نمازیں پڑھتے ہیں، اگر ہماری کوئی کوتاہیاں ہو رہی ہیں تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی اس ماہ مبارک کی برکت سے۔ 5 وقت کی باجماعت نمازیں پہلی صف میں ادا کرنی ہے، اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنی ہے، اور سب سے بڑھ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک کی کثرت کرنی ہے۔ کم از کم ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھتے رہیں تو 5 نمازوں کے بعد 5 تسبیحاں بن جائیں گی، یعنی کہ 500 مرتبہ درود پاک ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ ٹائم نکال کے وضو کر کے ادب سے بیٹھ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھیں۔ تو یہ 12 تاریخ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کا ہدیہ تحفہ پیش کر دیں۔ ڈیلی کرتے رہیں، اگر نہیں کرتے تو جمع کر کے 12 ربیع الاول والے دن پیش کر دیں۔ ڈیلی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، جیسے ہی درود پاک پڑھیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ تو بہرحال اس نیت سے پڑھ رہے ہیں نا کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں گے یا کر رہے ہیں، تو یہ انشاءاللہ پہنچ جائے گا۔ تو آپ سے گزارش ہے، نماز پنجگانہ کی پابندی کرنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے
درود پاک کی کثرت کرنی ہے، اور جو ہے اپنے ہمسایوں کا خیال کرنا ہے، حسن اخلاق سے پیش آنا ہے، اور اپنے اساتذہ کا ادب و احترام کرنا ہے، پیر و مرشد کا ادب و احترام کرنا ہے، جو جائز کام ہے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے، ناجائز کاموں سے بچنا ہے، اور والدین کی خدمت کرنی ہے۔ جتنے بھی نیک کام ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کرنے ہیں۔ اپنے گھر پر پرچم لگانا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں گھر پر جھنڈا لگائیں، لائٹنگ کریں، چراغاں کریں، اور جائز طریقے سے کریں۔ یہ نہ ہو کہ کسی کی لائٹ چوری کر رہے ہوں، یہ نہ ہو کہ کسی کو پریشان کر رہے ہوں۔ لائٹنگ بھی کریں، چراغاں کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پرچم لگائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ گھروں میں گلیوں میں صفائی ستھرائی کریں اور پودے لگائیں، تاکہ ماحول بھی خوبصورت بن جائے۔ اور آپ سے گزارش ہے، اور بھی جتنے نیک کام ہیں زیادہ سے زیادہ ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ جلوسوں میں جائیں تو خاص طور پر ادب سے جائیں، نگاہیں جھکا کر چلیں، کسی کو تنگ نہ کریں، کسی کے ساتھ مارا ماری نہ کریں، غصہ نہ کریں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا درس دیا، تو صبر سے کام لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اجر ہی اجر ملے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، بچوں کو ترغیب دلانی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔